الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تبارك وتعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم۔ حضرات گرامی، آج خطبے کا موضوع ہے اللہ اکبر۔ یہ ہم بار بار سنتے ہیں، دن بھر میں 5 وقت ہمیں یہ بات یاد دلائی جاتی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اور 5 ٹائم میں یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ ورڈز کتنے بار ہمیں یاد دلائے جاتے ہیں؟ 30 بار، 30 ٹائمز اللہ تبارک و تعالی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے، مائک کے ذریعے سے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا میں جو چیزیں تم کو بڑی دکھتی ہیں، جن چیزوں کو تم بڑا سمجھتے ہو، ان ساری چیزوں سے بڑا جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے وہ کوئی اور ہے، جو ان کو بنانے والا ہے، جو ان کو چلانے والا ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ نماز کو کاؤنٹ کریں تو صرف فرض نمازوں میں، صبح فجر سے لے کر کے عشاء تک کی نمازوں میں، یہ الفاظ جو ایک نماز پڑھنے والا بولتا ہے وہ 102 بار ہوتے ہیں، 102 ٹائمز۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالی بڑا ہے۔ لیکن اصل سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی جو اپنی بڑائی، اپنی کبریائی اور گریٹنس کا اعلان کرتا ہے، کیا وہ ہمارے دل میں بھی بڑائی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں خدا سب سے بڑا ہے؟ کیا ہماری فیملی میں، ہمارے گھر میں اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا ہماری سوچ میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ کیا ابھی سمر کلاسز چل رہے ہیں، وہاں پر بچوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ یہ میں آپ کو ایک جھلک بتا رہا ہوں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ کیا خدا اللہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں، ہمارے سوچ میں سب سے بڑا ہے؟ کیا ہم نے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ سارے بچوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں، فلاں بننا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم ڈاکٹر بنو، اچھی بات ہے، پائلٹ بنو، اچھی بات ہے،
لیکن سوال یہ ہے، کیا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گول یہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہاں ہے؟ نبیوں کی دعاؤں میں آپ دیکھیے، ایک نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت دی، طاقت دی، پاور دیا، وہ جب دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ ہے ٹاپ لیول کا اس کی سوچ۔ اے خدا، اے اللہ، تم نے مجھے حکومت دی، مجھے پاور دیا اور مجھے باتوں کو سمجھنے، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میری خواب اور میرا ڈریم کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور اسلام کی حالت میں موت دے، مسلمان بنا کر کے موت دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں شامل فرما۔ میں نے کہا، میں نے پھر اگلا سوال کیا، وہ سب بڑے بڑے بچے تھے جن پر نمازیں فرض تھیں۔ میں نے پوچھا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی؟ تقریباً 1-2 کے علاوہ کسی نے نہیں کہا، جبکہ سب کے سب کی عمر تقریباً 10 سال، 15 سال، 16 سال تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا ہماری زندگی میں بڑا ہے کیا؟ اللہ ہماری زندگی میں بڑا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں دن میں 5 بار یاد دلایا جاتا ہے اور 30 بار کہا جاتا ہے یہ کلمات، کہ ایک بار میں نہیں سمجھ میں آیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دوسری بار سنو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، تیسری بار اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان بھول جانے والا، ناشکرا، کم سمجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات قرآن کریم میں 3 بار ریپیٹ کیے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے پہچانا نہیں، تم نے اللہ کی قدر و قیمت، اس کا مقام و مرتبہ، اس کا اسٹیٹس معلوم نہیں کیا کہ اللہ ہے کون، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اب تمہیں اگر معلوم کرنا ہے، اچھا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر کے بڑی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی کو بولیے کہ تمہیں 1000 روپیہ چاہیے یا $1,00,000 چاہیے، تو انسان کیا کہے گا؟ $1,00,000 چاہیے۔ کسی سے پوچھئے کہ تمہیں ٹمکور میں گھر چاہیے کہ بنگلور میں چاہیے کہ لندن میں چاہیے، تو وہ بولے گا کہ مجھے لندن میں چاہیے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہاں سے زیادہ اچھا ہے وہاں پر۔ اسی طرح سے جس انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ کسی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ رب العزت کے پیچھے بھاگے گا۔ اور اس کی مثال اور اگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ ستارے کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب رات میں چاند نکلا تو کہا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے میرا خدا، اس لیے کہ یہ اس سے بڑا ہے، بڑے بڑے کی طرف بھاگنا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والے میرا خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو کیا کہا؟ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے اس لیے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، میرا مالک ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کیا کہا؟
لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں، ختم ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے صحیح راستہ نہیں دکھایا تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ ستارے سے چاند کی طرف آئے، بڑے کی طرف، اس سے بڑے سورج کی طرف آئے، جب وہ بھی ختم ہوا تو کہا کہ نہیں، اس سے بڑا میرا خدا ہے، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے، یہ میرے اللہ نہیں ہو سکتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اور یہ جاننے کے بعد اس کا نتیجہ اور رزلٹ انسان کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے اور اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، اگر ہمیں کسی کو جاننا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے تو اس کے کام سے معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ انفوسس گروپ بڑا ہے تو اس کا مالک بھی بڑا، ریلائنس گروپ بڑی کمپنی، اس کا مالک بھی بڑا، اس کی عظمت ہے لوگوں کے دلوں میں۔ گوگل، ٹیسلا، اس کے مالک کی عظمت اور عزت اور قدر ہے ان کے دل میں، کیوں؟ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑی کمپنی کھڑی کی ہے، ہزاروں کو جاب دے رہے ہیں، ہزاروں کا گھر چلا رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے اس کے کام سے دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے هو اللہ الخالق، تمہیں دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے تمہاری آنکھ سے، چاہے یہ پنکھے سامنے دکھ رہے ہوں یا پہاڑ اور آسمان، سمندر، ستارے، ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ غور کیجئے اس چیز پہ، سب سے پہلے زمین پر، زمین کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آسمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 198 میں فرمایا، مخلوق کو دیکھ کر کے، کریشن کو دیکھ کے کریٹر کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کو بنانے میں، اور رات اور دن کا جو سائیکل ہے اس کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ زمین کو دیکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے، اس پورے گلوب کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے اس کائنات میں، ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں۔ اور جس خدا نے یہ زمین کو بنایا وہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن اگر آپ زمین سے سورج کو کمپیئر کریں تو آپ کو معلوم ہے، دماغ حیرت میں رہ جاتا ہے، دل ہل جاتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ ہماری جو زمین ہے، اتنی بڑی زمین کتنی ہو سکتی ہے ایک سورج کے اندر معلوم ہے؟ 2 نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 13 لاکھ زمینیں ایک سورج میں بن سکتی ہیں۔ 13 لاکھ دنیا ایک سورج میں گھس سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس سورج کو بنایا وہ کیسا ہوگا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ اس خدا کو کرو جس نے ان سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اور ذرا آگے بڑھیے، زمین اور سورج سے آگے اتنے سورج، ایک گیلیکسی میں کتنے ہیں معلوم؟ 300 ارب سورج ہیں، 300 ارب۔ یہ چھوٹی تعداد نہیں ہوتی ہے، اتنے بڑے سورج ایک گیلیکسی میں۔ اور اتنی گیلیکسی سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس یونیورس میں اب تک 200 بلین، 200 ارب سے 2 ٹریلین تک اب تک دریافت ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے اتنا بڑا یونیورس بنایا وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس کے آگے چلے جائیے، آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، 7واں آسمان، اس کے بعد عرش اور کرسی،
دماغ کام نہیں کرتا کہ وہ خدا جس نے یہ ساری چیزیں بنائی وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اسی لیے دن میں 5 بار یاد دلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، یہ ساری چیزوں کو چلا بھی رہا ہے. آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھام رکھا ہے، کنٹرول کر رکھا ہے. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان کو روک سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ زمین ہوا میں ہے، یہ زمین ہوا میں ہے اور مسلسل گردش کر رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے. اور کس اسپیڈ سے کر رہی ہے؟ ایک نارمل جو ایروپلین ہے اس سے زیادہ اسپیڈ کے ساتھ 1670 کلومیٹر پر آور کے حساب سے گھوم رہی. ہمیں پتہ چلتا ہے کیا؟ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. ہمیں کوئی کہے کہ یہ مسجد اٹھا کر کے دکھا دو، مسجد چھوڑ دیجئے، یہ ممبر اٹھا کر کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے تم ہاتھ میں رکھ لو، ہماری کیا حیثیت ہوگی، کیا حالت ہوگی ہماری؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا. اور تیسرے نمبر پہ صرف چلا رہا ہے نہیں، اس کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد ان ساری چیزوں کو ختم کر دے گا. تو یہ جو گاڈ بولتے ہیں آپ انگلش میں، اس کا یہی معنی ہوتا ہے گاڈ، جی فور جنریٹر، پیدا کرنے والا. جو چیزیں دکھ رہی ہیں سب اسی ایک خدا نے بنایا. او فور آپریٹر، چلانے والا، جس کو جو ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تک پہنچا رہا ہے. اور ڈی سے ڈسٹرائر، تباہ و برباد کر دینے والا. ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری کائنات کو تباہ و برباد کر کے بالکل چٹیل میدان بنا دے گا، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. ایک وقت آنے والا ہے کہ زمین کی ساری چیزوں کو مٹا کر کے ختم کر کے ہم اس کو فلیٹ ایک میدان بنا دیں گے، ایک فیلڈ بنا دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اللہ اکبر، اذان تو ہم سب سنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے کیا اس بات کا ثبوت ہم دیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ اس کی ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. اگر اللہ ہماری زندگی میں بڑا ہے، اللہ ہماری زندگی میں بڑا ہے یا دنیا بڑی ہے، اس کی ایک اور ایگزامپل. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے بچے ہر دن ٹائم پر اسکول جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جو کہہ سکتے ہیں ہر دن میرے بچے ٹائم پر مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جو بڑا نہیں ہوتا اس کی بات کوئی نہیں مانتا. چھوٹے لوگوں کی بات نہیں چلتی. اگر جس آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ واقعی اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا امیڈیٹ ریئیکشن 3 چیزوں کے ذریعے آئے گا. نمبر 1، سب سے زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا اور کسی سے نہیں ڈرے گا. وہ معلوم ہے اس کو اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، اور دنیا میں ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملک شام سیریا میں ایک عالم تھے جن کا نام تھا سعید حلبی. وہ مسجد میں بیٹھ کے درس دے رہے تھے. ان کے پیر میں درد تھا، پیر پھیلائے ہوئے تھے. اس وقت کا جو ڈکٹیٹر تھا، سعد پاشا نام تھا اس کا، وہ ان کا سن رکھا تھا کہ بہت اللہ والے ہیں. ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے جس حال میں تھے حدیث کا درس دے رہے تھے، پیر پھیلا کے اسی حال میں درس دیتے رہے.
لیکن ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ کر کے ان کا دل ہلنے لگا کہ اب شیخ کی خیریت نہیں، کیونکہ بادشاہوں کے سامنے تو اٹھ کے بھاگنا ہے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں، جو پیچھے پیچھے بھاگے گا وہ سیف رہے گا، جو اگینسٹ چلے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ جیل جائے گا. تو اس ٹائم جیل کا نہیں، سیدھے قتل. بادشاہ آیا اور کھڑا ہو گیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو درس تھا، جو اسپیچ تھی، اس کا ڈائریکشن بچوں کو چھوڑ کے بادشاہ کی طرف موڑ دیا اور کہنے لگے کہ جس کو اللہ تعالی حکومت دے گا، اگر قیامت کے دن اس نے ان اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا تو وہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں ڈالے گا. بادشاہ یہ سن کر کے کانپنے لگا. واپس جاتے ہوئے اس نے سونے سے بھرے ہوئے ایک بیگ بھیجا، کہا کہ جا کے شیخ کو دے دو. تو وہ جب آیا ان کا پولیس والا دینے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہا یہ لے جا کر کے بادشاہ کو دے دینا اور بولنا کہ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ پاؤں نہیں پھیلاتا، اور جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یعنی جس کے اندر اتنی جرأت ہے، اتنی ہمت ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا رہے، وہ بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اس کا ہاتھ صرف اس اللہ کے سامنے پھیلے گا جس نے اسے یہ علم، یہ حکمت، یہ معرفت اور یہ وزڈم دیا. تو پہلا جو امیڈیٹ ریئیکشن ہوگا کہ اللہ اکبر اگر ہمارے دل میں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو انسان صرف اللہ سے ڈرے گا اور کسی اور سے نہیں ڈر سکتا. دوسرا جو بڑا فائدہ ہوگا وہ معلوم کیا؟ انسان کسی کنڈیشن میں رہے، کسی بھی کنڈیشن میں رہے، کتنی ذلت کے، خوف کے، برے حالت میں رہے، اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرے گا، اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرے گا، کبھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس نہیں کرے گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شہر سے نکالا گیا، آپ 2 لوگوں کے ساتھ غار میں تھے، آپ نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن نہ لو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. 2 لوگ ہیں، پورا شہر خلاف ہے، لیکن اپنے آپ کو کس قدر پاورفل محسوس کر رہے ہیں، ٹینشن نہ لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن جس کے دل میں خدا بڑا نہیں ہوگا وہ ہر آدمی کے سامنے ڈرے گا، ہر آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا. اور تیسرا جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا، کسی کی غلامی نہیں کرے گا. وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی غلامی کرے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اپنے بادشاہ سے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تم کو میں نے چھوڑ دیا، میں نے اپنا ڈائریکشن، اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں اسی کی طرف ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں کسی کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے والا، شرک کرنے والا نہیں ہوں. میرے بھائیو، یہ پورے خطبے کا کنکلوژن کیا ہے؟ اللہ اکبر جو ہم 5 بار دن میں سنتے ہیں، 5 ٹائم اور 30 مرتبہ ہر نماز میں 6 بار، اگر وہ اللہ ہمارے دل میں بڑا ہو جائے، ہماری زندگی بالکل چینج ہو جائے گی، ہماری پرائرٹیز بدل جائیں گی، ہماری ترجیحات بالکل بدل جائیں گی. ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے بجائے ہم اللہ رب العزت کے پیچھے بھاگیں گے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینا چاہیے کہ دنیا میں بڑی بڑی چیزیں تم کو دکھیں گی، لیکن سب سے بڑا وہ ہے جو دکھتا نہیں ہے، پیدا کر کے، بنا کر کے ساری چیزوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. الا لہ الخلق والامر، سنو، پیدا بھی اسی نے کیا اور حکومت بھی اسی کی ہے. اور یہ کب دکھے گی؟ اس کی طاقت کب دکھے گی؟ جو میں نے سورہ زمر کی آیت تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کو صحیح سے پہچانا نہیں. اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کا پاور کیا ہے؟ والارض جمیعا قبضتہ، پوری
پوری زمین پورا گلوب اس کی مٹھی میں ہوگا قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو دونوں ہاتھ میں لے کر کے اس طرح سے ہلائے گا، اور آپ اتنا ہلنے لگے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر نہ لگنے لگا کہ کہیں ممبر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جائیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے، بہت اونچا ہے وہ ان سے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت ہو ہماری، صرف اللہ سے ڈریں اور کسی سے نہیں ڈرے، اور ہر وقت یہ احساس ہو کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم سب سے زیادہ پاورفل ذات کے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں، ہمارے عمل میں بھی اللہ اکبر گھس جائے گا تب، ورنہ صرف زبان سے تو ہم صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں، آگے بھی کہتے جائیں گے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں خدا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس اللہ اکبر کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں تعلیم دینے اور بتانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔